مجھے بڑی ذمہ داری سے کہنے دیجیے، اگر اس انتخابات میں کھلواڑ ہوا اس شہر سے، اس انتخابات میں اسی طرح پالیسی نے فیصلہ کیا، اس انتخابات میں ووٹوں کو نہیں گنا گیا، کراچی کی عوام کے مینڈیٹ کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا، تو پھر ذمہ داری آپ کراچی کی شہریوں پہ نہیں ڈال پائیں گے۔ آپ نے اس پورے دور میں اتنی مضبوط 15 سال کی صوبائی حکومت، جس کو مکمل قومی اتفاق رائے کے ساتھ تمام اختیارات دیا گیا تھا، اور ان علاقوں میں جہاں پر 50 سالوں سے اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں رہا ہے، وہاں پر اس کو بغیر مینڈیٹ کے 100% اختیار اور قبضے میں دے دیے گئے سندھ کے شہری علاقے۔ انہوں نے اس 15 سالوں میں اپنی مرضی کے ووٹر درج کرائے، اپنی مرضی کے کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ کے مستقل باشندوں کے نام یا تو ووٹر لسٹ سے خارج کر دیے گئے، یا ان کو پورے پاکستان میں غیر متعلقہ جگہوں پہ بھیج دیا گیا۔ 13 حلقوں پہ اعتراضات جمع کرائے گئے تھے۔ پیپلز پارٹی کے منون سارے جو انہوں نے جمع کرائے تھے، منون پیپلز پارٹی کی بات مان لی گئی ہے، ہماری ایک بھی بات نہیں مانی گئی ہے، اور واضح طور پر لسانی بنیادوں پر، زبان کی بنیادوں پر پیپلز پارٹی نے جو کچھ لکھ کر جمع کرایا تھا، ہمارے پاس اس کی کاپیز موجود ہیں۔ ایز اٹ از جو الیکشن کمیشن نے، وفاقی الیکشن کمیشن نے وہ بات مان لی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب پہ ہمارا اعتماد تھا، اب متزلزل ہو گیا، اب جو ہے وہ ہمارے اس اعتماد میں کمی آ گئی۔ ہم ان کو اپرائٹ آدمی سمجھتے تھے، آئینی ادارے کا سربراہ سمجھتے تھے، ان کی آج کے ڈسٹرکٹ جو ڈیلیمیٹیشن کا رزلٹ آیا ہے، جو نثار درانی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بہت بڑے عہدیدار کے رشتہ دار ہیں، اور وہ پیڈ ورکر ہیں، پیپلز پارٹی کے پیڈ ورکر ہیں۔ یہ چوہان، اعجاز چوہان جو صوبائی الیکشن کمشنر ہے، کسی کو کوئی تردد، کوئی شک باقی ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے بعد؟ ہم پاکستان الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنرز، جن سے ہمیں آج بھی بڑی امید ہے، ان سے ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، التجا کرنا چاہتے ہیں، درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تاریخ آپ کو مورد الزام ٹھہرائے گی۔ ابھی جو ڈیلیمیٹیشن کے فیصلے آئے ہیں، وہ کسی بھی طرح سے اس سے یہ لگتا ہے کہ 15 سال سے جو جبر مسلط تھا، ایک مصنوعی اکثریتی جماعت کو اس صوبے پہ مسلط کیا گیا تھا، اس کا تسلسل نظر آتا ہے۔ یہ جواب سندھ کی نگراں حکومت بھی دے۔ کیا پرانے وزیر ہی ابھی تک وزارتیں چلا رہے ہیں، اور نگراں وزیر اعظم اور نگراں وزیر صرف اپنے گھروں کی نگرانی کر رہے ہیں؟ جناب، آپ کی ذمہ داری، آپ کی نگرانی میں یہ آنے والے انتخابات ہونے ہیں، اور اس انتخابات کو ابھی سے مشکوک بنا کر آپ جمہوریت کی کسی بھی طرح سے خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ جو جس آدمی نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سندھ میں کرائے ہیں، کہ ڈاکوؤں کو دکھا رہے ہیں سندھ میں کہ ڈاکو آ رہے ہیں اور پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ اسٹاف اور ڈبے لے جا رہے ہیں، شام میں واپس دے کر جا رہے ہیں، اس میں سے ووٹ پیپلز پارٹی کے نکل رہے ہیں۔ غضب خدا کا! 3 دنوں تک یہاں پر ٹھپے لگاتے رہے، 6% سے زیادہ ووٹ نہیں کر سکے۔ وہ آدمی جس کو اگلے دن سیک ہو کر گرفتار ہو جانا چاہیے تھا، اب وہ جنرل الیکشن کرانے جا رہا ہے۔ کیسے مان لیں ہم کہ الیکشن ٹھیک ہوں گے؟ پیپلز پارٹی یہاں پر حکومت ابھی بھی ان کی ہے، افسران ابھی بھی ان کے ہیں، منسٹر ابھی بھی ان کے ہیں، الیکشن کمیشن ابھی بھی ان کا ہے، پورا یہ صوبہ جو ہے پیپلز پارٹی کو دے دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن بالکل ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ جس طرح کی بدترین جیری مینڈرنگ پہلے بلدیاتی انتخابات میں یو سی کے حلقوں کے ساتھ کی گئی، وہی صورتحال ہمیں دوبارہ سندھ کے شہری علاقوں میں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔
آپ ہمیں گنے نا، آپ ہمیں ووٹر لسٹ میں کم کر دیں، پھر آپ ہمارے مینڈیٹ کو، ہماری نمائندگی کو جیری کی طرح کے ذریعے ختم کر دیں، تو پھر ہم کہیں گے نہیں کہ آپ نے زبان کی بنیاد پر ایک پوری قوم کو جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ پاکستان چلا رہی ہے، پاکستان کے لیے قربانی دے رہی ہے، اس کے لیے ٹیکس دے رہی ہے، اس کو آپ نے ڈسفرنچائز کیا ہوا ہے پاکستان سے۔ آپ کو اس انتخابات میں، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کو جواب دے ریاست و مملکت اور پاکستان کا آئین کہ ہم کس طرح سے پاکستان میں بسنے والے کسی سے بھی کم پاکستانی ہیں۔ کیا مذاق ہے کہ سندھ کے شہری علاقے جہاں پر آپ کا رویہ اور برتاؤ پورے پاکستان سے مختلف ہے، کیونکہ جناب ایک مختلف قوم رہتی ہے، ایک ایسی پاکستانی قوم رہتی ہے جس نے پاکستان بنایا تھا، اس کا پاکستان کے اہم ترین اداروں میں، فورم میں کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ سندھ کا وزیر اعلیٰ بعض جگہوں پہ نمائندگی کرتا ہے، جو براہ راست ان شہروں کو دھکیل کر پتھروں کے دور میں لے جانا چاہتے، جنہوں نے بائی پالیسی اس سندھ کے شہری علاقوں کی لاکھوں نوکریوں کو جعلی ڈومیسائل کے ذریعے بیچا ہے، بانٹا ہے۔ کل جو حلقے آئے، سکر کا حلقہ سٹی کے حلقے کو 6 الگ الگ حلقوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا، نواب شاہ کے سٹی کے حلقے کو 6 الگ الگ حلقوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا، میر پور خاص کے سٹی کے حلقے کو 8 الگ الگ حلقوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا۔ غضب خدا کا، ایک ڈسٹرکٹ کا ووٹ دوسرے ڈسٹرکٹ میں، کئی دوسرے صوبوں میں نکل کر آ رہے ہیں۔ آپ نے جہاں پر ظاہر سی بات ہے آپ چوہان جیسے لوگ بٹھائیں گے، وہ تو ساری لسٹوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ہم اس الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد ظاہر کرتے ہیں، ہم عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کے کل رات کے اس ڈیلیمیٹیشن کے فیصلے کے آنے کے بعد اس الیکشن کمیشن کے ان لوگوں کی موجودگی میں آج ہم یہ کہنا چاہتی ہے کہ یہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہونے جا رہے۔ اگر نثار درانی صاحب وہ اس پاکستان میں اس بات کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھیں اور تعصب کی اینک لگا کر فیصلے کریں، اگر پاکستان کے الیکشن کمیشن کے بارے میں بھی یہ خبریں پہنچنے لگیں کہ وہاں پہ کسی کا پیسہ چل رہا ہے، تو یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بڑی خطرناک اندیشے اور نشانیاں ہیں۔ دیکھیے، ہم نے تو آپ کے ذریعے اپنے تحفظات پہنچا دیے مکمل کھلے الفاظ میں۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں نہیں، سامنے والوں کو کرنا ہے۔ ایم کیو ایم الیکشن میں حصہ نہیں لے لے گی تو الیکشن ہو جائیں گے کیا؟ پھر اسی طرح کے رزلٹ آئیں گے جس طرح کے بلدیاتی پہ یہاں آئے تھے۔ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس کے شہر میں کوئی میئر رہتا ہے، کوئی یو سی کو مانتے نہیں۔ ہم تو الیکشن لڑیں گے اور پھر ہمیں لڑنا پڑا تو لڑیں گے، ہر حال میں الیکشن میں، ہر حال میں کچھ بھی ہو جائے، ہر حال میں الیکشن میں حصہ لیں گے۔ کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سارے کام کر کے ہمیں الیکشن سے باہر کوئی کرے گا، پھر جو ہے وہ یہ لڑنے والی بات ہے نا، پھر باتوں میں نہیں رہے گی۔ پھر اگر ہم لڑائی پہ آ گئے نا تو پھر ہم لڑنے میں پھر اچھی پرفارمنس، ہمیشہ ہم نے تاریخ میں اچھی پرفارمنس دی ہے، یہاں پر ہم نے پھر اچھی پرفارمنس دی ہے لڑائی میں، تو پھر یہ لڑائی والا سلسلہ شروع نہ کرو۔ تو اگر ہمیں صرف اور صرف رہنے دو کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم الیکشن لڑیں گے سیاسی طور پر اور عوامی طور پر، لیکن اس چکر میں نہ پڑو کہ ہم صحیح معنی میں لڑنے پہ آ جائیں۔ اگر اس میں پھر ہم سے آپ پھر ہماری 40 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، پھر ہم شہداء قبرستان آباد ہو گئے سارے، پھر ہم سے کوئی جیت نہیں سکا ہے۔ پھر لیکن اگر اس طرح کے فیصلے ہوتے رہے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ آپ نے سندھ سیکریٹریٹ کو سندھ سیکریٹریٹ رہنے نہیں دیا، آپ نے اس کو سندھی سیکریٹریٹ بنا دیا۔ اسی طرح آپ نے صوبہ سندھ کو صوبہ سندھ رہنے نہیں دیا ہے، آپ نے سندھی صوبہ بنا دیا ہے۔ سندھی ہمارے بھائی ہیں، اور ان ہاریوں کو آپ کے 50 سال میں جو سندھ کا عام ہاری کا جو حال ہے
اس کے بعد تو لگتا ہے کہ آپ کو ان سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن آپ نے الیکشن کمیشن میں سندھ کے اندر جو چوہان صاحب کو لگایا ہے، اعجاز چوہان صاحب کو، وہ تو ایک سیاسی جماعت کے حلف یافتہ کارکن سے کم کچھ نظر نہیں آتے. جناب سندھو دیش کے خواب کو ایم کیو ایم کے ہوتے ہوئے کوئی پورا نہیں کر سکتا ہے. یہ نہ کیجیے، انتخابات سے چند دنوں پہلے ایسا ماحول پیدا نہ کیجیے کہ انتخابات مشکوک ہونے لگے. میں نگراں وزیر اعظم صاحب سے بھی کہتا ہوں، جناب عالی آپ کی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن کو بلائیے اور ان کے ممبران کا آپ ان کا بیک گراؤنڈ معلوم کیجیے، ان کے احساسات چیک کیجیے. اور جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہے. ہم نے اپنے حصے کی زیادہ قربانی دے دی ہے اس پیپلز پارٹی کی حکومت کو، الیکشن کمیشن کو، اور یہ نگراں حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو لگام دینا پڑے گا. آپ الیکشن کرائیں گے اس طرح کر کے جو آپ ابھی کرا رہے ہیں سندھ کے اندر. ہم اس الیکشن کو، ہم اس جیرمینڈرنگ کو نہیں مانتے، لیکن یہ سب بتا رہے ہیں آپ کو. پھر ہم لڑیں گے الیکشن، اور آپ سمجھ رہے ہیں ہم لڑیں گے پھر الیکشن. پھر ہمیں اگر ہمیں اداروں پہ، ہمیں اگر الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے، پھر ہم اپنے کارکنوں کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے کوئی زیادتی اپنے کرو نہیں کسی کو، اور اپنے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونے دو. اور ہم تاریخ گواہ ہے کہ کرائسس میں ہم سے اچھا کوئی پرفارم کرتا نہیں ہے.